میرے بھائی اور دوستو یہ قوم اتنی گندی قوم تھی، ان کو جب کیا کریے میرے بھائیوں یا اپنی کتابوں میں اپنی شکل کو نگاہ دیتے اور اپنی طرف سے نئی چیز ایجاد کرتے تھے میرے بھائی اور دوستو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، آپ قرآن آئیے اور سورہ بیان کھول کر دیکھ لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، وتكتمون الحق اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون حال کو جانتے ہو۔ اس قوم کے اندر آپ نظر لگائیے کہ حق کو چھپایا کرتے تھے اور باطل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو یہ ایک ایسی قوم تھی کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر ان کو فضیلت دی تھی، ان کو اچھا مقام دیا تھا، لیکن ان کی گندی حرکتوں کی وجہ سے یہ ایسی قوم کی کہ اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین نے اس فضیلت کو ان کو محروم کر دیا، اس کی دلیل سے ان کو خراب پایا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ میرے بھائی اور دوستو اے اولاد یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، میری اس نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں پوری دنیا پر پوری جہان پر فضیلت دی تھی میرے بھائیوں، لیکن وہ نعمت سے چھین لی گئی ہے۔ گندی حرکتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے میرے بھائیوں کو فضیلت چھین لی گئی ہے۔ لیکن ہم اگر کوئی یہودیوں کی طرح محنت کرے میرے بھائی اور دوستو ہم سے یہ فضیلت چھین لی جائے گی۔ یاد رکھیے گا میرے بھائی، آج یہ ظالم بیٹھا ہوا اس طریقے سے میرے بھائیوں مسجد اقصی پر حملے کر رہے ہیں۔ وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بارک اللہ جس نے اپنے بندے کو آزاد دے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میرے بھائیوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تو اس سفر کا آغاز مسجد اقصی سے کیا ہوا، لیکن آج اسلام کے بہت بڑے دشمن بہت بڑے ظالم آج مسجد اقصی پر حملہ کر رہا ہے، مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتا ہے میرے بھائی اور دوستو پوری طریقے سے۔ لیکن یہ اعلان کر دو دوستو یہ تمہارے مسجد نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اگر تم کو جانے کی کوشش کرو گے، اگر تم مسجد کو قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا خانقاہ کے آنے کے لیے ابراہیم بادشاہ بھی گئے، ہاتھیوں کو لے کر لشکر کے ساتھ گئے میرے بھائیوں، لیکن اللہ رب العالمین نے چڑیوں کو بھیج کر اور چڑیوں کی چونچ میں کنکریاں دے کر ایسی کنکریوں کی بارش برسائی گئی۔ اللہ کے لشکر پر میرے بھائی اور دوستو قرآن نے بیان کیا ہے کاش سے معقول ہم اس کو کھائے دوسرے کی طرح کر لیا، کھائے ہوئے دوسرے کی طرح کر لیا۔ آج اس مسجد کو میرے بھائی ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مسجد میرے بھائیوں جس مسجد کی طرف عبادت کی جان سے سفر کرنا علیہ السلام ہے، اس کی دلیل سماعت فرمائیے۔ عن ابی هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصى رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت کے لحاظ سے تین جگہوں کے لیے میرے بھائیوں
کے سفر ماننا جائز ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد ہے اور مسجد حرام ہے اور مسجد اقصی ہے. لیکن آپ بھائیوں دوستو آج کے سے دشمن اسلام آج مسجد کو توڑنا چاہتا ہے, ختم کرنا چاہتا ہے, مٹانا چاہتا ہے. میرے بھائیوں دوستو میں اس کے بعد پہلے چاہتا ہوں کیا یہ تمہاری مسجد ہے, یہ بات یاد رکھو اور کوئی جگہ میں بٹھاؤ, یہ تمہاری بات کی مسجد نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. لیکن آج فلسطینیوں کی لڑکیاں ہو رہی ہیں, ان کو باہر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج اس مسجد کو مسئلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس کی طرف میرے بھائیوں دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نماز پڑھی ہے, آج اس مسجد کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فلسطینیوں کے اوپر بچوں کو مارا گیا اور حالی کی جان گزاروں کے بھائیوں دوستو مسجد کے اسپتال میں آگ لگائی گئی, بمباریاں کی گئی, حالتیں اونچی ہیں, بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں, بجلیوں میں بچ جاتے ہیں, لیکن جو لوگ بھائی ہوتے ہیں اسپتال میں ایڈمٹ کرایا جاتا ہے, لیکن وہاں دوائی ختم ہو چکی ہے, دوائی تک نہیں ہے میرے بھائیوں دوستو. اب آپ بتائیے انسان کی سب سے اہم ضرورت پانی ہوتا ہے, لیکن اگر پانی نہ رہے تو پانی کو کیا صورت کرنی جائے گی. میں ان ظالموں کو اعلان کرنا چاہتا ہوں جو اسرائیل کے میرے بھائیوں دوستو پردھان منتری نتنیاہو صاحب ہے, آج ہم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر, جس نے زمین کی بات کے لیے جس نے مقام دیا میرے بھائیوں دوستو فلسطینیوں میں اسرائیل والوں کو, آج ان اسرائیل والوں نے فلسطینیوں کے اوپر میرے بھائیوں دوستو چڑھائی کر رہا ہے, تو کے گولے بچائے جا رہے ہیں, بمباریاں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں, اسپتال میں بمباری ہو رہی ہے, اسکولوں میں بمباری ہو رہی ہے. جس کو میرے بھائیوں دوستو ہٹلر نے جس قوم کو لاکھوں کی تعداد میں مار ڈالا, ختم کر دیا میرے بھائیوں, جب کسی بھی ملک والوں نے فرانس نے برطانیہ نے کسی بھی ملک والوں نے جگہ نہیں لی میرے بھائیوں, جب فلسطین کے آیا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ جائے تو مجبور ہے, پیٹا گیا, مارا گیا, ہم کیوں آئیں کو جگہ دے دے. فلسطین والوں نے جگہ دے دے. آج کی ساتھ یہ ہے جیسے کوئی مسافر یا پھر کوئی مہمان ہمارا گھر آتا ہے, دو چار دن رہنے کے بعد ہم سے یہ کہتے ہیں انسان یہ میری زمین ہے, میرا گھر ہے. آج یہی صورت حال پیدا کر لی ہے میرے بھائیوں دوستو, لیکن بے شک وہ شرم نہیں ہے. اس وقت تمہارے باپ جس وقت ہمیں بنا بیٹھا انہوں نے تمہارا ساتھ دیا, تم کو نکال دیا, فلسطینیوں نے تمہارا ساتھ دیا. آج کس بنیاد پر تم کو بولنے کر رہے ہو, کس بنیاد پر تمہیں جو اوپر میرے بھائیوں دوستو بولنے کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے. لیکن اس وقت ہمارے بھائی کیا کر رہا ہے, اس وقت بات نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے, آج میڈیا والے حماس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسلام وہ بیان نہیں کر رہا ہے کیسے آئے جاؤ تم جس کے اوپر بمباری کر رہے ہو نا, فلسطینیوں نے جیسے زمین دیا بیٹھنے کے لیے, اور تم کس حیثیت سے ان کو مار رہے ہو اور قتل کر رہے ہو. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میرے بھائیوں, آپ دیکھیے اس چہرے پر مان جا رہے ہو, لیکن اتنا یاد رکھتے ہو تو قیامت جب تک قائم ہے ہوگی, جب تک کہ اللہ ہمارے پاس جانا کرے. اس کی دلیل سماعت فرمائے حدیث اس طرح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون حتى يأتي اليهود من وراء حجر الشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرض فإنه من الشجر يهود رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے, فیقتلهم المسلمون, ان کو قتل کرنے کے لیے آ جائیں گے,
لیکن غلط جو یہودیوں کا غلط تھا وہ نہیں کہہ گئے یہودیوں کا غلط ہے. آج اگر اپنی بات کو ہمارے پاس پاور ہے کہ تو تم مسلمانوں کے اوپر ظلم نہ کرو. اس لیے اللہ تعالی نے نمون کو اللہ تعالی دی لیکن انہوں نے اپنی بات کا نجائز فائدہ اٹھایا تو اللہ تعالی نے ایک مقصد کے لیے ان کی حرکت کر دی. اس دنیا کے اندر کام ہوا لیکن اللہ تعالی نے زمین گاڑ دیا دھسا کر دیا. دوستو ہمارا آیا شداد آیا جن کو تباہ کر دے گا اور بہت بڑا ظالم جو دنیا کے ہر نام سے جانتی ہے اتنا بڑا ظالم جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا جس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا تھا آج بھی ان کی لاش مصری نمونت کی طرح موجود ہے. آج ان کی لاش چھوڑ کر آئے ہم کو زمین کے کسی حصے میں دفنایا جائے کہاں کیا جائے زمین کی کوئی حصہ ہو اپنا ہوش لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں کہ بہت بڑا ظالم تھا. میں اس ظالم سے کہنا چاہتا ہوں مصر کے ملک میں چلے جاؤ جس سے فرعون کا لاش موجود ہے ان کے اس لاش سے سبق حاصل کرو اور ان معصوم لوگوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو ورنہ تمہیں جب موت آئے گی تم مرو گے کتے کی موت ہوگی کتے سے بھی بدتر سے مرو گے موت کے بعد ہوگی تو بھوک کی موت آئے گی تمہیں تڑپ تڑپ کر ہوگے. اس لیے اپنے ظالمانہ رویہ باز جاؤ. آج کیا سمجھا پیدا کرنے کے لیے لیکن میڈیا والے کیا بتاتے ہیں کہ حماس آزادی ہے حماس کو چاہیے کوئی جنگ روک دے لیکن پوری دنیا بات اسرائیل ہے کہ جس کو مار رہے ہو جس کو تم نفرت کر رہے ہو انہی لوگوں کو تمہیں زمین دیں گے. بات آ رہے ہیں جیسے اقوام متحدہ آج بھی کر رہا ہے تاکہ ان دونوں درمیان بات میں لڑائی چل رہی ہے اس کو ختم کر کے اب شانتی کی بات کی جائے. لیکن میرے بھائیو دوستو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہے یہ لوگ متحدہ امریکہ کے خلاف غلط کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کا خواب بنے گا جو اسرائیل کے پردے کے پیچھے سے ساتھ میں غلط کر رہا ہے. میرے بھائیو دوستو لیکن ہم مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے متفق ہونا چاہیے. آپ ناز لگائیے لیکن دوسری بات یہ اس کا بازار پیدا کرنے کے لیے کہ مسلم ملک بھی فلسطینیوں کو اپنی جگہ پناہ دینے کے انتظام نہیں ہے. میرے بھائی دوستو جبکہ مومن کی سارے ایک سے مانگ ہے دلیل عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عبارت مسلمون ایجپٹ میرے بھائیوں مصر کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا بارڈر ہے جو مصر کا پورا بارڈر وہ چاہتے تو اپنے بھائیوں کو مسلمان کی بنیاد پر بھائیوں کو سب جگہ کھڑا لیتے لیکن جیسے بھائی ہوئے اور بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی ویسے بارڈر بند کرنے کا رہا جو مصر کا پورا چلو کہ حدیث معلوم نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا فرمایا مومنین کے ساتھ مومن کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک دوسرے سے رحمدلی ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی ساتھ ایک جسم کے بارے ہے جب ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو کے حل ہوتا ہے اور میرے بھائیوں تمام جسم بیدار ہو جاتا ہے اور بخار کے ذریعے تمام آج ایک دوسرے کے ساتھ دیتا ہے. لیکن اس حدیث پر ہم کو کیا جا رہا ہے یہ چیز کو ہمارے بھائیوں دوستو آج پوری دنیا ہمارے اوپر جو حملے کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم تعلیم کے پیچھے ہمارے نام کے پیچھے ہمارے دل میں ہمارے ہاتھ ملے ہمیں جان رہے ہیں جان کر جان رہے ہیں تعلیم پر جان رہے ہیں. آج آپ کے بیٹی کا سامان ہے کہ یہ بارڈر شہر کو ہے ان تمام چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کون یہود ہے فیس بک کا سی او زبربرگ ہے واٹس ایپ کو لانچ کر رہا ہو لانچ کرنے والے یہودی بھائیوں دیش سے ہی موقع پڑا ان تمام چیزوں کا بنایا اور یہودی ہر چیز کا حامی ہو گئے لیکن ہمارا تعلیم پیچھے تجارت کے بیان آ گئے اور ایک بار بتاؤ آپ کو کہ دونوں طریقے سے اپنی
صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے آپ نے اجازت نہیں ہے تعلیم دیا تعلیم کا آپ نے ضرور دیا بڑا اچھا اسلام کا نام بڑا ہے بھائی دوستو آج یہ سورہ جہان پڑھنے کو مل گئی ہے لیکن اس قوم کا ایمان کیا تھا اسلام ایک رام کا راج ہے اپنے لوگ سے کہ وہ گلی گلی کے تیار ہو گلی گلی آپ کو بھی اسلامی آنے کا کام کرو اسلامی ہم نے اسلامی کا مطلب اور آپ اسلام سے یہود و ملاد فرمائیں اللہ تعالی کی ہر کسی قوم کے اوپر لعنت کا ہے اللہ انه غضب عليه وجعل منهم الذله والخزي والطاغوت اولئك شر مكان وضلوا عن سواء السبيل مہربانی دیکھیے جس اللہ کی ہے اور کیا ہے اسی بنائے گئے بندر بنائے گئے جس کا انبیاء کرام ہے جس اللہ کی ہے اور جو مومن کے دشمن ہے اس کے دلیل جناب فرمائے اللہ تعالی نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا تجعلن اشرف الناس على الجاهليه امر اليهود والذين اشركوا ولا تجعلن اقرب الذين امنوا من قوم النصارى ذلك يتبع بسنه وقال وانهم لا يستكبرون هذه الآية تقول كده نعم هذه ولا يجعل المولد والتشريع والبكاء أن محمد صلى الله عليه وسلم سلوات لوگوں نے سب سے زیادہ مومن کے ساتھ دشمنی کرنے والے یہودی ہے والذین اشرکوا شرک کرنے والے مشرک یہ مومن کا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے اور ایک ایسی قوم ہے جس پر ذلت تسلیم مسکرہ تعلیم کر لی گئی ہے میں آپ کے پاس سے بول رہا ہوں دلیل ہے کہ تیار میں بھائی اور دوستو سنائیے بھائی اللہ تعالی نے فرمایا دنیا تعلیم دلت اینا کل فوریہ بحق من اللہ وحق من الناس وقالوا بغضب من الله ذلك انهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقولون بآيات الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان پر ذلت پستی مار گئی مصیبت علی مسئلہ اور مسئلہ تعلیم کر گئی اور ایک ایسی قوم کے کھڑے ہو سکتے ہیں کبھی اگر اللہ بنانا ہے تمہاری کو کے ذریعے میرے بھائیوں لوگوں کے بنانا ہے اس لیے اور اللہ کے قسم کو دے دیا کیوں جانتے ہیں یا اللہ کے احکام کے ساتھ فرمانے کا اور سلام کرو آپ یہ میرا نام ہے یہ ایسی قوم ہے یہ قوم ہے میرا قلوب ربیہ اپنے کام کو ختم کرنے کا ہاں نہ لگائیے جو ہم یہ کام جھوٹ ہے بول رہا ہوں بڑا ہے کچھ میں بھائی دوستو میں نے ہمارا اسلام ایمان ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے یہ قوم ہے میرے بھائیوں کہ یہ کلام کی خبر کرنے کے لیے اللہ کے ہمارے انتظار میں بار بار کر دیتا ہے کہ اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں ایک چیز سے بغیر چیزیں ہیں پھر جگہ میں چیزیں ملتی ہیں وہ ہمارا مسئلہ بیٹھے چلے گیا کہ وہ جو پکڑ کے ساتھ کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ کے ہمارا اس کے باوجود اللہ کے ہمارا کوئی دنیا اسرائیل کی سینا اور اسرائیل کو باہر اٹھا رہا ہے لیکن آپ کے آواز کس طرح پہنچانا چاہتا ہوں اگر اسرائیل کی سینا اور اسرائیل طاقتور ہے اور فلسطینیوں کے اوپر اگر بھائی اور بتانے آ رہا ہے کوئی اسے بھولنا چاہتا ہے تو اتنا یاد رکھو یہ معصوم بچے فلسطین کے لیے بھائی اور کرو اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے نام کو بچانے کے لیے مسجد اقصی کو بچانے کے لیے اگر امام کے بچانے کے لیے بھائی شہید ہو آئے شہید کے آئے اور ان کا بچانے کا ہم بچانا ہے ان کے پیروں میں لگی ہوئی گندگیاں بھول کے برابر کے ہمارے دوستوں اسرائیل سینا اور اسرائیل کی طاقت نہیں میرے بھائی آپ سوچے کوئی مسلم جسے بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے اپنی طرف سے وہ رابطے سے تحقیق کی ہے اور دلیل دینے کے تیار ہے علی ہوئے رضی اللہ عنہ اس سے
الله إلى موسى فلما جاءه السلطة قال رأينا فرجعنا به فقال أرسلتني إلى عبد الله بن الله وأرسلت الله إليك عنه وقال ارجع إليه فقل له يستغفر له وأنا أتيته فلما وقف بكل شهر إنسان قال يوم قال ثم الله قال الآن فسأل الله أن يهديه إلى الأرض المقدسة لم يكن بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنتم ما رأيتم فمروا إلى جانب الطريق لأخذ كثير أكثر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا حضرت ملک اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا اور انہوں نے خبر سے کر دیا اس حدیث سے مجھے بتانا ہے میں نے یہ بات پڑھی ہے وقت ہو چکا ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ وہاں پر یہ قیامت کا مسئلہ ملا ہے لیکن آج ہم لے کر رہے ہیں باتیں بہت زیادہ ہے لیکن وقت کی وجہ سے ہم بات کو ختم نہیں سکا میں جلد کا شکر گزار جنہوں نے مجھے موقع دیا میں اپنے ساتھ کے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج یہاں پر میں ہمیں یہ محنت کرنے میں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو بنایا تو فلسطینیوں کے اوپر رحم فرما اور جو بچے مارے گئے اللہ تو ان کو جنت عطا فرما اے اللہ اس لیے اور اس لیے کہ جنت چلو گے اس لیے کہ میرے بھائی اور دوستوں کیا پورا ڈھال میں کر دیجیے ہم آپ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ میرے بھائی اور دوستوں